أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور جس پر وہ فرشتے مقرر ہیں جو بہت سخت ہیں، تند خو ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں، وہ فرشتے جو بھی اللہ کو وہی کرنے والے ہیں. اے انکار کرنے، اے کافرو، آج تم کوئی عذر مت پیش کرو، تمہارا کوئی عذر نہیں سنیں گے ہم. تمہیں وہی بدلہ دیا جائے جو تم کیا کرتے تھے، تمہیں وہی بدلہ دیا جو تم کیا کرتے تھے، وہی کا بدلہ تم کو آج بھگتنا پڑ رہا ہے. اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچے دل کی توبہ کرو. امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو ذلیل نہیں کریں گے. ان کا نور ان کے آگے، ان کے دائیں طرف جو ہے چلتا ہوگا، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. اے نبی، آپ جو ہے جہاد کیجئے کفار سے اور منافقین سے، اور ان سے سختی سے پیش آئیے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قرآن کا درس ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں وہاں؟ قرآن کا درس چلا ہے، آپ کیا کرتے رہتے ہیں؟ باہر جا کر جاؤ، قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے آپ کو بچاؤ. اپنے آپ کو بچانا کیسے ہوتا ہے؟ تو کیا لکھا ہے اس آیت میں؟ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو اپنے آپ کو بچانا فرض عین، اپنی اصلاح کرنا فرض عین ہے، دوسروں کی اصلاح کرنا فرض کفایہ ہے. تو بچانا اس طرح ہو سکتا ہے کہ دین کا علم خود حاصل کرے اور اس پر عمل کرے. اس کے بعد کیسا ہو سکتا ہے؟ معلوم ہی نہیں بچنا کیا ہے. دوزخ سے بچنا کیسے ہے؟ کون دوزخ سے بچنے والے ہیں؟ کل لوگ جو ایمان والے ہیں. تو ایمان کیا ہے اس کا علم ضروری ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں یہ ضروری ہے. اس آیت میں مسلمان کو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہلیال کو بچانا، ان کے حقوق ادا کرنا ہے، کھلانا پلانا ہے بیوی بچوں کو، معلوم نہیں. اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ہے ان کو دین کی بات سکھانا. دین کیا ہے سکھانا ضروری ہے. اگر نہ سکھائیں تو بولیں گے اللہ ہم کو کیا معلوم، یہ دیکھو یہاں ہمارا آدمی ہے. تو اللہ کو فرماتے ہیں الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. خوب سن لو، ہر آدمی نگران ہے اور اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے کل پوچھنے والی. ہم نہ کون پوچھتا ہے؟ ہمیں اپنے رشتہ لے ہو گیا، ہمیں نماز پڑھے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بچے نہیں پڑھ سکتے. تم نے سمجھایا سکھایا کہ نہیں؟ بس اتنی بات. اب وہ نہیں سنتے نہیں مانتے، یہ دوسری بات. اب تمہاری ذمہ داری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ والرجل رائن علی اہل بیتہ. آدمی اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر نگران بنا دیا گیا ہے، اور بیوی اس کے ماتحت بچے رہتے ہیں.
شوہر کی بھی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے. جو مالک آقا ہے، جو اس کے ماتحت لوگوں کے زمانے پرمنٹ غلام تھے نا، وہی لکھا ہے اہل و عیال میں بیوی، اولاد اور غلام باندیاں سب داخل ہیں. تو آگے لکھا ہے جو مستقل غلام گھر میں کام کرنے والے رہتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری، ان کو بولنا کہ نماز کیا پڑھتا رہے، ہمارا کام چھوٹتے رہے. کیا سب ہمارا مالک چھوڑتا رہے نماز کو، دیکھو ایسے مالک بھی. ہاں تو ان کی دین کی فکر کرنا بھی ضروری. جو تمہارے ماتحت کام کرنے والے ہیں بس 24 گھنٹے کام لگ چھوڑے، کیا نماز پڑھتا چل ہمارا کام یوں کھوٹا ہوتا ہے بول کو دوسرا کرنے دیتے نہیں، یہ تک ویسے مالک ہیں، ویسا نہیں ہے. ان کی فکر کرو، ان کو دیندار بناؤ، دین کی باتیں سمجھاؤ. اب نہیں مانتا نہیں کرتا وہ تمہاری ذمہ داری ہوگی. تو اپنی بیوی کو بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے. تو کیسا بے دینی آ رہی ہے، سن کر تعجب کریں. پرسوں واقعہ سنایا تھا ہمارے وہاں غلام مستوانی صاحب نے. وہ طالب علم تھے اس وقت، کہ ان کے مدرسے میں واقعہ سنایا تھا. حامد حسین جو علی گڑھ یونیورسٹی کے جو ہے وائس چانسلر ہیں، وہ جو ہے ایک انٹرویو نہ تھا کہ آئی ایس کا انٹرویو، آئی ایس ایڈمنسٹریٹو آفیسر، ڈپٹی کمشنر، ڈویژنل کمشنر، ایسے لوگ بننے والے، ایڈمنسٹریٹو سروس بولتے ہیں اس کو، بڑے بڑے پوسٹاں رہتے ہیں. تو وہ جو ہے ویسی انٹرویو ان کو لینا تھا. یہ جو ہے اس کے ممتحن تھے. تو جا کے بیٹھے تو بہت سارے لسٹ تھی بچوں کی، دیکھ کون کو نہیں، یہ بی اے ایم اے ہو کو اس کا ایگزام رہتا ہے، وہ ایگزام بیٹھ کو رہتے ہوں. تو دیکھے نام دیکھے تو ایک بھی مسلمان نہیں. پریشان ہے کیا بھائی ہمارے مسلمان اتنا کچھ ایک لیے بھی نہیں ہے نا، کہ دل کو پڑا. ایک دم دیکھتے کہ لڑکی کا نام ملا معراج النساء، خوشی ہونا. کیا ایک تو ہے لوگ کون نہیں ادمیر نہیں تھی لڑکی تمہاری آ رہی. اب اس کی انٹرویو میں جو چاہے پوچھ سکتے ہیں، اس پورے سب معلوم ہونا اس کو. اچھا بیٹی معراج النساء، تم کو معراج کا واقعہ معلوم؟ کیا پوچھے گا تم کو معراج کا واقعہ معلوم؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ آتا معراج کرتے، معلوم ہے تمہیں؟ مجھے معلوم نہیں. دیکھو بعد میں سمجھا اس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، وہ نبی کے بارے میں سمجھا کو ایسا ایک اللہ تعالیٰ ان کو آسمان میں بلایا تھا، وہ سب دکھایا، جنت دوزخ دکھایا. اس کے بعد وہاں سے ایک تحفہ لے کر آئے انہوں نے معراج. کیا لے کر آئے؟ ڈونٹ ٹاسک می اباؤٹ اسلام آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اسلام. 25-30 سال کی لڑکی، وہ عمر ہوتے ہوئے رہتی ہے، انہیں بول رہی کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ معلوم ہے، مجھے اسلام کے بارے میں مت پوچھو تم. انہوں اتنا خوش ہوئے تھے، سو بولے کہ میرے پیروں سے زمین نکل گئی، میں کیا بولوں، ایسا یہ ہوا. پھر اپنے کو سنبھال لیا میں. تو اب یہ غلطی کس کی ہے؟ والدین کی غلطی ہے کہ ان کو دین کی بات سمجھا. اب اس کے بعد ڈی سی بنی، اب کیا بنی، ادگھاٹن مارو دے رہی، پوجا مارے، پوجا کر کے لگا لیتے. کیا نہیں دیکھو ادگھاٹن ಮಾಡೋ ಇದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ನಡ್ರಿ ಈಗ क्या करना है ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ लगाको उगर को कराते हैं वैसे, हमसे नहीं कराते थे. हमारा भी चलता था ना, मैं भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था मेडिकल में, तो वो उनको मालूम डॉक्टर साहब नहीं करते, उन्होंने कर लेते थे. क्या थी करना था ऐसा, वो गांधी के लगा को फोटो, उसके दिन 15 अगस्त को इसकी उसे लगा को उन्होंने कर ले को अपने वो पे लगा लेते थे. वो सब हमने मालूम. अब इससे कराते नहीं, वो जो ऑफिसर होता है उसको कराते हैं, माटे नहीं करती हूँ, पूजा करके उन्हें लगा लेती हूँ. कशका लगाने से काफिर हो जाएगा, मालूम है? पता नहीं, जो वो लगाता है प्रेसिडेंट को लगाया, चुप लगा लिया उन्हें. प्रेसिडेंट जो था हमारा अब्दुल कलाम, क्या नाम है, कलाम का बेटा, कोई माने कलाम का बंदा, बेमाने नाम भी ठीक नहीं है. देखो हमारी क्या हालत है, क्या करना चाहिए, क्या पोस्ट पे पहुंचा है. देखो नहीं, उससे बड़ा पोस्ट है क्या? उससे बड़ा पोस्ट है क्या बोलो? तो खैर जो है, जब तक हम अपने बच्चों को दीन का सही शऊर नहीं पैदा करेंगे, सबसे बड़ा काम दीन का सही शऊर पैदा करना है. हमारा दीन ये है, इसी चीज़ से हमारे दीन के खिलाफ है. पूजा पाठ इस तरह से जो है, होली, दिवाली, क्रिसमस, मुहर्रम, और आगे बढ़ के मुहर्रम वहाँ की जा रही है पहले. यहाँ तो ये है, ये हमारे दीन के खिलाफ है. ये बुत परस्ती है. उन्हों करे से बुत परस्ती थी, मगर बुत परस्ती नहीं. क्या है, कट्टे झंडे कट्टे के नहीं, बुत परस्ती है. कल खुदा के पास हमारी पूछ होने वाली, हम बोल रहे थे वो काली मस्जिद के जिम्मेदार जो है, हमें भी ये जमात में से मेरा हमारा
تو یہ لوگ ذمہ دار جو کچھ ہیں، دیکھو ہمارا کام بولنا ہے، جھگڑنا تو نہیں ہمارا کام. ہاں کیا دیکھو کیا کرتا ہے، کیسا جو ہے غلط قسم کے لوگوں کے انڈر میں ہیں انہوں. ہاں شدے بٹاتے، پنجے بٹاتے، ہاں انہوں گنیش بٹاتے ہیں، پنجے بٹاتے ہیں، کیا فرق ہے بولو. تو ہمارا کام تو بولنا ہے. بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے بھی کیا بس ہمارا بھی حصہ اس کے اندر، شیر جو بڑے جو لوگ ہیں ان کا حصہ رہتا ہے اس کے اندر، ان کو یہاں سے جاتا ہے. یہ تمہارا حصہ لے کے جاؤ، اگر بلا کے دے دیتے ہمارے اتنا یہ شکر مٹھی یہ سب ہے. بچے تھے، ہم کو معلوم نہیں تھا. اس کے بعد بلاتے تھے، بعد ہم سمجھ میں بلانے کے بلاؤ، نہیں آتے، نہیں لیتے ہمارے. ایسے ہو گئے ابھی تو جلدی سے بدل گئے. اللہ تعالیٰ توفیق دیا تو بدل سکتے انسان، اور کیا چیز. تو اپنے آپ کو بچانا اور اپنے اہل کو بچانا دونوں فرض. ان کو نہیں بچایا تو پھر اس کے بعد دونوں بولیں گے اللہ ہی نے کرا، ہم نے کیا بتایا نہیں. تو سب سے بڑا خسارہ ہوگا جس کی اولاد، اس کی بیوی بچے ہیں، اس کا نیکیاں لے کے چلے جائیں گے. تو جہنم میں جانے کے بعد جو ہے ایمان رہا تو کچھ تکلیف اٹھا کے کچھ عذاب بھوگ کے باہر آئیں گے. ایمان ہی نہیں رہا تو کیا. اب دیکھو اس کا ایمان رہا کیا بولو گے. اب وہ جو میرا جو نساء ایک لڑکی تھی، کیا آگے والا معلوم بتاج بولے تو جو ہے ایسا والدین کی غفلت کی وجہ سے کچھ بھی دین کی بنیادی بات میں بولے کہ اسلام کے بارے میں مت پوچھو. اس لیے پوچھے مکہ کہاں ہے، تو نے کراچی، اس میں بولا پاکستان بولا گیا. مکہ کہاں ہے تو بہت اتنا بنیادی بات، جغرافی تو پڑھا ہوں گا نہیں، مکہ مدینہ کہاں ہے. بہت افسوس ہے. تو یہ والدین کی ذمہ داریاں ہیں کہ ان کو دین کی بات سکھانا، بیوی کو سکھانا. کرے تک انہیں گپ چپ جا پیرانگ منگائے. اب ان کو بولنا نہیں، سب آدمی کیا بولنے کا، ہمارا ہمیں کرنے کا چھوڑنے کا نہیں کرو، انہیں کہتے ہیں. بہت سی عورتیں ایسا کرتی رہتی ہیں، ان کو تاکہ بتاؤ یہ سب صرف ارے ہم لوگ کرتے ہیں، بعد میں ہم بتائے ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو بتایا، چھوڑ دیا انہوں نے. تو یہ سب چیزیں جو ہے بتانا جو ہے مرد کی ذمہ ہے. تو مرد کو کیسا معلوم ہونا، انہیں دین کا علم حاصل کرے. اسی لیے ہم بلاتے ہیں کہ بھائی آؤ مجلسوں میں بیٹھو، سیکھو بات. تو اللہ تعالیٰ اسی آگ میں ڈالنے والے ہیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. معلوم ہے پتھر کی آگ بہت سخت ہوتی ہے. جو کوئلہ نکلتا ہے تو اس میں دیکھیں گے آپ ٹرینوں میں کیسی سخت آگ ہوتی ہے. کوئلہ کیا پتھر ہے، وہ بس نکلنے والا پتھر، کیا سخت آگ ہوتی ہے اس کی. ویسی آگ وہ آگ ہوگی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، فرشتے بہت سخت اور جو ہے بہت مضبوط زبردست فرشتے ہیں. بھاگ کو جا سکیں. یہاں اس میں سے وہ جیل میں سے نکل کو بھاگ گیا، وہ دو چورا نکل کر بھاگ گئے، وہ پریزنر بھاگ گئے، وہ ہے وہاں کیا ایسے ہونے والی بات نہیں ہے، بھاگنے کا سوال نہیں وہاں پہ. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی اللہ کو کر دیتے. ایسے زبردست فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے. تب یہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، یا الذین آمنوا یا الذین کفروا لا تعتذروا، تم جو ہے یہاں طالب سے لکھا ہے. حضرت فقہ نے فرمایا کہ سائے ثابت ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنی بیوی اولاد کو دین کے احکام، فرائض شریعہ، حلال حرام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کی کوشش بھی کرے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ اے میری بیوی، اے میرے بچوں، نماز کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، زکوٰۃ کا اہتمام کرو. یہ مسکین آدمی ہے، اس کی خبرگیری کرو. یہ پڑوسی ہے، اس کی حق ادا کرو. جو کہتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے اس آدمی پر. اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے ساتھ جنت میں جمع فرمائیں گے. تمہاری نماز، تمہارا روزہ، مطلب یہ کہ ان چیزوں کے خیال رکھو، اس میں غفلت نہ ہونے پائے. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عذاب اس شخص ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل اور غافل رہیں گے. کیا کریں گے دین جاہل رہیں گے تو جو ہے وہ انہیں چیزوں کو ذمہ دار، ہمارا کیا، ہمنا کیا معلوم بھائی. کھلایا پلایا سب بچہ ہی کھانے پینے کا ایسے دیکھتے رہتے، دیکھیں نا مطلب کپڑے کھانے پینے کا تو بہت فکر کرتے. ان کو کھلانا پلانا، ان کو بیگ تیار کر کے اسکول چھوڑنا. انگلش اسکول جا رہا نا بچہ، وہاں جا کو وہ جو ہے وین آتی ہے، جاتا ہے، وہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کیسے کیسے ڈریساں ہیں، کیا ہے، کیا اہتمام کر رہا ہے کھانے کے بارے میں، کیا بچہ کھایا کہ نہیں، کی توشہ بند بھیجتے ہیں، یا کوئی کتنے فکران چلیں.
لیکن دین کی فکر ہو کہ دین اس کا صحیح ہو جائے، اس کی فکر بہت کم لوگوں کو۔ اس کے بعد کافروں سے جو انکار کرنے والے ہیں، یا الذین کفروا لا تعذروا، تم آج کچھ عذر مت پیش کرو، تمہارا عذر ہم نہیں سنیں گے۔ ہم نے انبیاء کرام کو بھیجے، 1,24,000 انبیاء کرام آ گئے، ہم نے کتابیں نازل کی، انبیاء کرام کے بعد جو ہے ان کے نائبین آئے، تو انکار کرنے والے، وہ انکار کرنے والے تو ہیں ہی، لیکن یہاں انکار کرنے والے کتنے ہیں؟ کس کا عقیدہ توحید کے مطابق بتاؤ؟ جس کا عقیدہ توحید کے برابر نہیں ہے، شرک میں مبتلا ہے، جہنم میں جہنم میں چلا جائے گا، اسٹریٹ وے جہنم میں جائے گا، وہ نکلے گا نہیں اس کو۔ سب کو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ایمان ہے، شرک نہیں کیا ہے، کچھ اعمال کی وجہ سے ایسے ویسے کیا بولنا دوسرے لفڑے کیا لفڑے سے گیا ہے، تو نکالتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول شفاعت کرنے والے ہیں، وہ تو اس کی بھروسے پر بیٹھے ہیں ہم سب لوگ، اور کیا کر سکتے ہیں؟ نکالتے نکالتے آخر میں آئے گا جو ہے وہ نہیں، جو لوگ شرک کیے ہیں بس ہمارا آرڈر ہے، بولو میں پہلے ہی آرڈر پاس کیا ہوں، اللہ تعالیٰ بولے ہم پہلے ہی آرڈر پاس کر چکے ہیں، جو کافر اور مشرک ہے وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ تم کو آس ہوں گی کہ ہم نہ بھی نکالتے ہیں، تم کو نہیں نکلے گی، تو شرک سے بچو۔ دیکھو شرک کا بہت بڑا یہاں سورس یہاں پر ہے، کٹا جھنڈا کٹا ہے، وہ سورس ہے شرک کا۔ کہاں؟ یہاں چاہیے، کون گرفتار ہے اس کے اندر؟ وہ لوگ ہمیں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔